مرتے تھے، لڑتے تھے، ان کشمیریوں کو جو ہے نا ہم نے بالکل تنہا چھوڑا، اور ان کے لیے بھی یہاں ہاؤس میں ایک منٹ ذرا ان کے لیے بھی ہم ہاؤس میں بس ایک قرارداد پاس کرتے ہیں، بس اس سے آگے تو ہم اگر اپنا حصہ سمجھ کر کشمیریوں کو 75 سال سے اس کو انڈیا نے ہڑپ کیا، آئین کا حصہ بنا دیا، اس کا اسٹیٹس ختم کیا، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے، تو ہمارے ریاست کے والی فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو مسلم دنیا نے جو بزدلی کا چادر اوڑھا ہوا ہے اور خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈر کر اس قسم کا رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اس دنیا سے ہم نے کیا مطالبہ کرنا ہے؟ اب دیکھتے نہیں ہیں، اندھے ہیں، ان کے کان نہیں کام کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے وہ وہاں سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی، ہے کوئی عمر، ہے کوئی محمود غزنوی جو ہماری مدد کو پہنچے۔ یہ صورتحال ہے، اور ہم اپنے طور پر یقین جانیے کہ پورے ملک میں لوگوں سے اپیل بھی کی، چندے بھی کر رہے ہیں اور بھیج بھی رہے ہیں جو ہم سے ہو سکا ہے، لیکن ایک تحریک کیا کر سکتی ہے؟ یہ تو ریاست کی بات ہوتی ہے، ہماری چیزیں کہاں تک پہنچ سکتی ہیں، نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے لوگ بھی بڑے پرجوش ہیں، تعاون بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں سے، عوام الناس سے اس حد تک کہ کہیں دوائی مل گئی، کہیں خوراک کا، اس طرح کی چیزیں، لیکن اسلحہ، جنگ کا سامان یا ان کو فوجی کمک یہ تو حکومتیں دے سکتی ہیں۔ تو اس لیے میں آج اس ہاؤس کے توسط سے جہاں ہم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، دنیا کے مسلم ممالک، OIC، عرب لیگ، اقوام متحدہ، انسانی حقوق کے دعوے دار، ان کی ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے فلسطینی مسلمان تباہ ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، اب کوئی رہا نہیں، اب بھی جنگ بند نہیں ہو رہی ہے، تو بہرکیف ہمارے اس ہاؤس کی طرف سے ایک ٹھوس پیغام جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ آنریبل سینیٹر گردیپ سنگھ سر۔ شکریہ چیئرمین صاحب۔ آج میں ایک اہم حصے پہ بات کرنا چاہتا ہوں سر۔ جس طرح ہمارے منارٹیز کے بھی مسئلے مسائل ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں پاکستان میں، تو اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب چیئرمین، ہم تو فلسطین بھائیوں کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں، تو کشمیر میں بھی ایک بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنی بات کریں تو منارٹیز کی، جس طرح جڑیوں والا میں جناب چیئرمین ایک بڑا سانحہ ہوا، افسوسناک تھا، لیکن ہم اس پہ بھی اپنا یہ دینا چاہتے ہیں کہ جس انداز سے آج تک ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا، وہ آج بھی بیچارے اسی طرح رو رہے ہیں، نہ ان کا کوئی پوچھنے والا ہے، اور جس طرح ہمارے وزیر اعظم پاکستان وہ بھی گئے تھے، انہوں نے بھی وزٹ کیا تھا، لیکن آج ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ تو میں جناب چیئرمین صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے اور ان کے جو ملزم ہیں یا جس پہ مقدمے ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے تاکہ ہمارے منارٹیز بھی سیف ہو۔ دوسری بات یہ ہے جناب چیئرمین صاحب کہ ہمارے ملک میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم اگر امن کی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے اگر ہماری فورس بھی آج محفوظ نہیں ہے تو اس کے حوالے سے بھی میں اس ہاؤس کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی ایک اقدام لے کے آئیں تاکہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، تو اس پہ بھی ہمیں بات کرنا چاہیے۔ اور فلسطین کے بارے میں تو ہم نے پوری ڈسکس بھی کی ہے اور ہمیں افسوس بھی ہے اور ہم دکھ میں بھی ہیں کہ جو بچے اور جو خواتین اور جو بوڑھے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے حساب سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہاؤس سے اور اچھا یہ چلا جائے کہ مذمت تو ہوتی رہتی ہے
لیکن مذمت کے ساتھ ہم اگر ان کے لیے کچھ اور ایسے اقدام کریں کہ ان کو اس کا صلہ ملے. شکریہ. سینیٹر اکرم صاحب. نہیں ہیں جی. شفیق ترین صاحب. جی بھائی صاحب. سر تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب میں چمن بارڈر پہ آج 18واں روز ہے. ایک چمن کے شہریوں نے ایک دھرنا دیا ہوا ہے. وہاں پہ ایک ہماری جو نگران گورنمنٹ آئی انہوں نے بارڈر پہ ایک نیا میکینزم بنایا ہوا ہے کہ چمن بارڈر پہ جو لوگ آئیں گے اور جائیں گے ان کے لیے پاسپورٹ کا میکینزم رکھا ہوا ہے. چیئرمین صاحب اس بارڈر پہ روزانہ 20 سے 30 ہزار لوگ آتے جاتے ہیں اور وہاں کے لوکل شہری ہیں. وہاں پہ جو ہے ایک بزنس کی منڈی ہے اور لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. اب اگر آپ اس پہ پاسپورٹ رکھیں گے, پاسپورٹ رائج کریں گے, لوگوں کے کچھ گھر اس طرف ہے کچھ گھر اس طرف ہیں, 50,000 60,000 لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے 18 روز ہے. کوئی وفاقی نمائندہ ان کے پاس نہیں گیا, نہ ان کے پاس گئے, نہ کوئی اس میکینزم پہ بات ہوئی. لوگ تکلیف میں, کام بند پڑے ہوئے, بزنس ہے. ابھی انٹرنیشنلی ہر بارڈر پہ جو ہے یہ چھوٹا موٹا کام چل رہا ہے, لیکن اب انہوں نے اتنی سختی بنائی ہوئی ہے کوئی وہاں سے بغیر پاسپورٹ کے نہیں آ سکتے جا سکتے. میری گزارش یہ ہوگی, اس دن منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے بگٹی صاحب, میں نے کہا اس کو اگر آپ کمیٹی میں ریفر کر دیں اس پہ جو ہے ڈبیٹ بھی ہو جائے گی, وہاں کے لوگوں کو بلا کے کوئی میکینزم بنائے یہ ریفر کر دیں. تھینک یو. دوسری ایک ہماری گزارش یہ تھی جو افغان ریفیوجیز کے حوالے سے جو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے, یہ بھی فیصلہ ایک عجلت میں بنایا گیا ہے. جو ان کا طریقہ کار ہے یہ بالکل نامناسب ہے اور غیر انسانی رویہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. اب اس شارٹ پیریڈ میں 1-2 مہینے کی نوٹس میں جو 40 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کے گھر ہیں, جائیداد ہیں, جب تک وہ اپنا سسٹم وائنڈ اپ نہیں کر رہے, بچے ہیں ان کو جو ہے یہاں پہ جو ہے اپنی جائیدادی نہ بیچیں اور وہاں جا کے جو ہے اپنا کوئی گھر نہ بنائے. اس طرح جو ہے یہ ساری انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی کہا ہے کہ یہ غیر انسانی رویہ ہے اور ہم اس سے ہماری تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے. گورنمنٹ کو چاہیے اس فیصلے پہ بھی تھوڑا نظر ثانی کرنا چاہیے. آنریبل سینیٹر دلاور خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حقیقت صحیح پردوس بے حوروں کا وجود حسن انسان سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں. جناب چیئرمین صاحب, ریاست پاکستان اس وقت اپنا ذمہ داری بہت احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں اور ہر ایک شعبہ خواہ ڈالر کے حوالے سے ہو یا سمگلنگ روکنے کے حوالے سے ہو بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں. چیئرمین صاحب, ابھی ہم آپ کے ساتھ چائنا کے دورے پر گئے تھے. وہاں ایک انٹرنیشنل فورم اور پڑوسی ممالک کا بہت بڑا ایک کانفرنس کا انعقاد تھا اور کانفرنس تو کسی اور حوالے سے تھی, لیکن آپ نے اپنے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے وہاں پر بھی کشمیر کا اور فلسطین کا مدعا اٹھایا. چیئرمین صاحب, یہ موجودہ حکومت جو کیئر ٹیکر حکومت تھی, اس سے ہمارے اتنی امیدیں نہیں تھی کہ وہ ڈالر کو 315 روپے جو کہ بینک یا 310 روپے بینک میں ریٹ تھا ڈالر کا اور اوپن مارکیٹ میں 40 روپے اس سے زیادہ کا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا پرائس تھا, وہ لے کر 280 روپے پر لے آئیں. دوسرا چیئرمین صاحب, فارماسیوٹیکل جو کہ ایسنشیل آئٹم ہے اور ویکسین, اس کی ایلسیاں, اس بات کا میں خود گواہ ہوں کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو روزانہ بیسس پر ہم سفارشیں کر رہے تھے کہ یہ ایلسی ایسنشیل آئٹم کا ہے, یہ کھول دیں. فائنانس کمیٹی کے میٹنگز میں ہر وقت یہی رونا ہم رو رہے تھے
اور اسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وہ ایلسیا اب کسی کو سفارش نہیں کرنی پڑتی، ایلسیا کھل رہی ہیں اور بغیر کسی سفارش کے ایسنشیل آئٹم کے علاوہ بھی۔ تو میرا جو خیال ہے، ہمارا جو موجودہ ٹیم آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات کرے، بہت کمپیٹنٹ پروفیشنل لوگ کہ اگر وزیر خزانہ صاحبہ ہے تو بھی اسٹیٹ بینک کے گورنر رہ چکی ہے اور وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا جانتی ہیں۔ اسی طرح اسٹیٹ بینک کا گورنر ہمارے ساتھ 6 سال تقریباً فائنانس کمیٹی کو میٹنگز اٹینڈ کرتے رہیں، بہت پروفیشنل بندہ ہے، وہ بھی اسی میٹنگ، اسی طرح ایف بی آر کے ممبر، چیئرمین، سارے پروفیشنل لوگ ہیں اور میرے خیال میں جو آئی ایم ایف کا جو ٹیم یہاں پر آئی ہے اس کے ساتھ وہ بہتر انداز میں اپنے جو ڈائیلاگ سے تکمیل کے مراحل تک پہنچائیں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور اگر ہم تاریخی پس منظر میں چلے جائے تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارا تاریخ رہا ہے۔ اگر سکندر اعظم سے لے کر، جو کہ اسی خیبر پختونخوا سے اس نے ریور انڈس کو کراس کیا، تو یہ انریسٹ رہا ہر دور میں۔ چیئرمین صاحب، لوگ تو کہتے کہ پانی پت میں ظہیر الدین بابر 1526 میں آیا، 1505 میں وہ مردان آئے اور اس وقت کا سپر پاور تھا اور یوسفزئی قبائل کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہوا۔ اسی طرح انگریز کا جو تخت برطانیہ تھا، وہ امیر عبدالرحمن افغانستان کا 1893 میں ہتھکڑیوں میں لایا اور 100 سال کا معاہدہ کیا کہ ہم آپ ہمارے ساتھ ایک بفر سٹیٹ بنا دیں، اور جو ایکٹیویٹیز، جناب چیئرمین صاحب، انگریز سرکار نے 2 جگہ شکست کھائی تھی، ایک افغانستان میں اور ایک مردان کے امبیلا، جو بنیر کا اور مردان کا بارڈر ہے وہاں پر۔ یہ وہ ریاست تھا، یعنی میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جناب چیئرمین صاحب، یہ ہمارا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کسی دور میں بھی آرام سے اس دہشت گردی کا جنگ و جدل کا شکار رہے۔ میں جس طرح میں نے ظہیر الدین بابر کا حوالہ دیا، یوسفزئی قبائل کے ساتھ دل رزاق، اور اسی طرح انگریز کے ساتھ امبیلا کے مقام پر، اب انگریز کے ساتھ سکھوں کے ساتھ، یہ ہمارے کالو خان جو یوسفزئی کا سردار تھا، مشر تھا، ایمل خان، گجو خان، یہ سارے جناب چیئرمین صاحب اسی جنگ و جدل میں یہ علاقے مصروف رہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ایک پختون کا ٹاکرا ہر دور میں، امیر تیمور کے ساتھ پختونوں کا کندہار میں ٹاکرا ہوا، یوسفزئی قبائل، بلوچستان کے قبائل، یہ ہر دور میں اسی طرح انریسٹ کا یہ علاقے ہیں۔ اگر موجودہ دہشت گردی ہے، میں اپنے شہداء کو جو ہمارے پاکستان کی خاطر کی قربانیاں دے رہے ہیں، میں اس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور چیئرمین صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کشمیر کا اور فلسطین کا مسئلہ بہت آسان طریقے سے حل ہوں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم بندوق اٹھائیں اور یا فلسطین جائے۔ جو ڈپلومیٹک کردار ہمارا حکومت پاکستان، ریاست پاکستان ادا کر رہا ہے، میں اس کو بھی سلام کرتا ہوں۔ والسلام۔ آج ٹوبیکو کی بات بھول گئے۔ House stands adjourned to meet again on Friday, the 10th November 2023 at 10:30 a.m.